بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ اس دن میں نے اپنے شوہر کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کی کزن کے منہ پر تھپڑ مارا جو اس کے منہ پر ٹھیک سے نہیں لگا، لیکن میرے ناخنوں نے اس کے خوبصورت چہرے پر کیا خراش ڈال دیے، جہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس وقت میرا شوہر سرفراز بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے فوراً میرا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ کافی بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، فوزیہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ جو بھی بات کرنی ہوئی مجھ سے کرنا اور ثنا کو بیچ میں مت لانا، لیکن تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا اور ثنا کے کمرے میں جا پہنچی۔ اب اس بات کا خمیازہ تم کو لازمین بھگتنا پڑے گا۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ سرفراز، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میرے ماں باپ نے تم پر اعتماد کر کے کون سی ایسی غلطی کی جس کی سزا تم مجھے دے رہے ہو؟ میں پھٹ پڑی تھی، لیکن سرفراز نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے چھت پر لے گیا اور ایک کمرے میں دھکیل کر باہر سے کنڈا لگا کر چلا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اب قیدی بن چکی تھی۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ میں کسی سے رابطہ کر سکتی۔ رخصتی کے وقت ماں نے کہا تھا، لیکن بجائے موبائل ملنے کے مجھے دھکے ہی مل رہے تھے۔ شاید غریب لڑکیوں کے ساتھ سسرال میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی۔ میں اس کوٹری نما کمرے میں چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکی تھی۔ پھر کمرے کے کونے میں پڑی ایک چارپائی پر لیٹ گئی اور اپنے حالات پر غور کرنے لگی۔ جلد ہی مجھے نیند نے گھیر لیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رہنا۔ سرفراز سے میں طلاق لے کر گھر چلی جاؤں گی اور جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے میں ثنا سے دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ اور اس کا سرفراز سے کیا تعلق ہے جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ پھر میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور 2 گھنٹے سوئی رہی۔ دوبارہ میری آنکھ دروازہ کھلنے پر ہونے والی دستک سے ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا اور پانی سے بھرا جگ رکھ کر جا چکا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی بھی باہر سے بند تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک باتھ روم بھی تھا جو استعمال میں تو نہیں تھا، لیکن اس میں پانی آتا تھا۔ میں فریش ہو کر کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ میرے دل میں اب کسی بات کا خوف نہیں تھا، بس انتقام کی آگ تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن کمرے سے باہر نکل پاتی تو کچھ کرتی نہ۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں گھوم پھر کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ پرانا لیکن اچھی حالت میں تھا۔ دروازے کے علاوہ ایک بڑی سی کھڑکی تھی۔ میں نے اس کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کھڑکی اندر سے بند باہر ہوتی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا تو میرا منہ لٹک گیا۔ باہر جالی لگی ہوئی تھی، اگرچہ وہ مضبوط تو نہیں تھی، لیکن اس نے کھڑکی کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ میں جانتی تھی اگر میں اس کھڑکی سے باہر نکل گئی تو آرام سے نیچے
اتر جاؤں گی۔ میں کمرے کی تلاشی لینے لگی تو جلد ہی میرے ہاتھ ایک زنگ آلود ہتھوڑی آ گئی۔ بظاہر بیکار، لیکن میرے لیے کام کی چیز تھی۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دوپہر کو 3 بجے ایک بار پھر کمرے کا دروازہ کھلا تو اس بار سرفراز میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھ لی تھی۔ میں نے اچانک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ سرفراز، مجھے طلاق دے دو۔ میں تمہاری اور ثنا کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اب تو تمہارے مرحوم باپ کی خواہش بھی پوری ہو چکی ہے۔ تم اپنی محبت اپنی خالہ زاد ثنا کے ساتھ شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ برا مت کرنا پلیز۔ میں غریب لڑکی ہوں، مجھے واپس گھر جانے دو۔ تو سرفراز بولا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے کاغذ پر لکھ دو، میں لکھنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا آپ کاغذ قلم لے آؤ، میں لکھ دیتی ہوں۔ وہ فوراً نیچے گیا اور کچھ دیر بعد ہی دونوں چیزیں لے آیا۔ اگلے کچھ لمحوں بعد ہی ہم دونوں نے اس سائن کاغذ پر باہمی رضامندی سے طلاق نامہ تیار کر کے اور انگوٹھے لگائے۔ اب ہمارے درمیان طلاق ہو چکی تھی۔ سرفراز کہنے لگا کہ فوزیہ، مجھے معاف کر دینا، میں شروع سے ہی اپنی خالہ زاد ثنا کو پسند کرتا تھا۔ میری ماں اور بہنیں بھی میری شادی ثنا سے کرنا چاہتی تھیں، لیکن میرے باپ کو اپنے سسرالی رشتہ داروں سے نفرت تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے خاندان سے باہر شادی کرنے کی قسم دی تھی۔ پھر میری ماں بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہی۔ میں نے اپنے باپ کی خواہش پر خاندان سے باہر تم سے شادی کر لی، لیکن چاہ کر بھی تم کو بیوی کا مقام نہیں دے سکا۔ میں نے تمہاری زندگی خراب کی، لیکن اس کا میں تم کو معاوضہ دوں گا۔ یہ کہہ کر سرفراز نے اپنی جیبوں سے 2 بڑے بڑے لفافے نکالے اور بولا کہ اس میں 5000 کے نوٹوں کی شکل میں 50 لاکھ روپے ہیں۔ میرے لیے یہ معمولی رقم ہے، لیکن تم اس سے اپنی من چاہی زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے رقم نکال کر دیکھی تو واقعی 5-5 ہزار کی 10 گٹریاں تھیں۔ پھر وہ بولا کہ تم چونکہ ثنا کی جگہ میری زندگی میں آئی ہو، اس لیے وہ تم سے بہت ناراض ہے۔ وہ تو تمہاری جان لینے کو تیار تھی، لیکن میں نے مشکلوں سے اس کو روکا ہے، لہٰذا تم رات کو یہاں سے نکل جانا، میں باہر سے دروازہ کھلا رکھوں گا اور صبح ثنا کو بتاؤں گا تم کسی طرح قید سے بھاگ گئی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو سرفراز باہر نکل گیا۔ طلاق نامہ اور 50 لاکھ کی خطیر رقم میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کھانا کھایا، پیسے کمرے میں چھپا کر سو گئی۔ رات ہوئی تو میری آنکھ کھلی، کمرے میں تازہ کھانا اور پانی پڑا ہوا تھا، لیکن دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سرفراز نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور پیسوں والے پیکٹ میں طلاق نامہ رکھ کر اسے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے جسم میں چھپا لیا۔ کاغذ قلم ابھی تک میرے سامنے پڑے تھے۔ میں نے کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور کاغذ پھاڑ کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات کو میں دبے پاؤں نیچے اتری اور ثنا کے کمرے کے باہر سے کھڑکی کے سوراخ سے دیکھا تو دونوں کو قابل اعتراض حالت میں لیٹتے ہوئے دیکھ کر ثنا پر میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ سرفراز سے کہہ رہی تھی کہ کل صبح میں فوزیہ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دوں گی۔
کچھ دیر بعد سرفراز سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور ثنا بھی سو گئی تو میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے ایک ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی جو میں ثنا کے منہ پر ڈال کر اس کا حسن ہمیشہ کے لیے برباد کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھ سے یہ ظلم نہ ہو سکا۔ میں نے سوئی ہوئی ثنا کے سر پر ہلکی سی چوٹ مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور پھر کینچی سے اس کے سر اور پلکوں کے بال مکمل کاٹ دیے اور راتوں رات اپنے گھر پہنچ گئی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا ثنا کے پاس چھوڑ گئی تھی جس پر لکھا تھا کہ پیاری ثنا، تمہاری جان بخش دی صرف اس لیے کہ سرفراز نے مجھے بھاگنے اور تمہارے بال کاٹ کر تمہیں ذلیل کرنے میں مدد کی۔ مجھے امید تھی صبح جب ثنا اٹھے گی تو اپنی اجڑی شکل دیکھ کر اور میری تحریر پڑھ کر سرفراز کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔